اولئک لہم عذاب مہین۔ عجیب بات ہے کہ اکبر کی تعریف کی، اس کے لیے بھی اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا، اولئک اعتدنا لہم عذابا مہینا، اور مہیش بھٹ کے بارے میں بھی وہی لفظ استعمال فرمایا قرآن ہے کہ اولئک لہم عذاب مہین، اس کے لیے بھی رسوا کن عذاب، اس کے لیے بھی رسوا کن عذاب۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو کا مطلب دیکھ لو، حدیث کا مطلب دیکھ لو، ایسی بات جو کھیل ہو۔ یہ جو ڈائیلاگ بولے جاتے ہیں اس میں حقیقت کا شائبہ ہوتا ہے؟ جو ڈائیلاگ پوری فلم میں بولے جاتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہے۔ لہذا فلم کے اوپر لہو الحدیث کا لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ تو جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں، اور اس لہو الحدیث نے تو آج ہماری اسلامی زندگی کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا ہے، جس کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، بغیر علم کے یہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی راہ کو، ہا کا مرجع سبیل ہے، وَيَتَّخِذَهَا، اللہ کی راہ کو، اسلام کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ آج دیکھو اسلام کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، سب سے زیادہ مذاق تو میڈیا اڑاتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے لہو الحدیث خریدنے والوں کے لیے کیا ہے؟ کیا سزا ہے؟ وہی سزا جو اکبر جیسے لوگوں کے لیے ہے، اولئک اعتدنا لہم عذابا مہینا۔ یہاں ان فلم سازوں کے بارے میں بھی کہا گیا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب، ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب۔ اور جس مغل بادشاہ اکبر اعظم کی قاسمی صاحب تعریف فرما رہے ہیں، اور اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلکن حنفی تھا۔ اللہ اکبر، مسلکن حنفی تھا، اس وجہ سے، اس حنفیت کے اشتراک کی وجہ سے مولانا کو بڑی ہمدردی ہے اس سے، بڑی ہمدردی ہے، بڑی محبت ہے اس سے۔ جبکہ مغل دور کے اندر خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے حکایات اولیاء کے اندر لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خطبوں میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا منع کر دیا گیا تھا، اور سلام بھی بند کر دیا گیا تھا۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا تو اسلام کی تعلیم کیا ہے اس سلسلے میں میں وہ حدیث پیش کر دوں۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ یہاں دیکھو اہل حدیث کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کتنے بے ضمیر لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کتنے بے ضمیر لوگ ہیں، یہ کتنے بے ضمیر لوگ ہیں، اہل حدیث کی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ مت سنو، اس کی مت سنو، ہاں یہ ہے، تمہارے اندر ایمان کہاں ہے؟ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، اور یہ کہا جا رہا ہے جب ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ غلطی کس کے اندر نہیں ہوتی؟ تم معصوم ہو، نبی ہو، تم انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے۔ تو کوئی غلطی ہو تو غلطی کی نشاندہی کی جائے، اور اس کے منہ پر نشاندہی کی جائے۔ اس سلسلے میں جی چاہتا ہے کہ میں ایک اور روایت پیش کر دوں۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم والمسلم المؤمن اخو المؤمن والمؤمن مرآۃ المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب میں لائے، کتاب الادب میں حدیث دیکھ لی جائے، ایسے ہی موجود ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا بھائی ہے۔ کیا بھائی کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو کیا بھائی کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں؟ بتا، ٹانگیں کھینچی جاتی ہے اس کی کہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے؟ والمرأة مرآۃ والمؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ ایک نقطہ بتاتا ہوں، مومن کا آئینہ ہے، کیا مطلب؟
آئینہ جب تک سامنے رہتا ہے چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے. اگر آدمی چہرے کو آئینے سے ہٹا لے آئینہ ساکت ہو جاتا ہے, کچھ نہیں بولتا. جب تک آدمی آئینے کے سامنے ہے تب تک آئینہ چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے. آدمی آئینے کے سامنے سے ہٹ جائے آئینہ بلینک ہو جاتا ہے, کچھ بولتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسے بن جاؤ جب مومن تیرے سامنے آئے تو خوبیاں اور خرابیاں بتا دے, مومن تیرے سامنے سے ہٹ جائے تو آئینے کی طرف بلینک ہو جائے. حدیث پڑھو, خالی اہل حدیث کا ٹائٹل لگانے سے اہل حدیث نہیں ہو جاتا کہیں جی. اور یقف علیہ فیاتا, اس کے جائیداد کی نگرانی کرو. ویحوطہ من ورائہ, اس کے پسے پشت جب وہ نہ رہے تو اس کا احاطہ کرو. احاطہ کا مطلب اس کی عزت کی حفاظت کرو, اس کی آبرو کی حفاظت کرو, اس کے مال کی حفاظت کرو. یہ ایک مومن کا فریضہ ایک مومن کے تئیں ہوتا ہے. عالم کو شریعت سکھانے چلے ہیں یہ لوگ, اللہ انہیں ہدایت دے. یہ عالم کو شریعت سکھائیں گے جنہیں پوری زندگی قرآن اور احادیث کے تتبع میں لگا دی ہے. بتائیے اب ان کے لیے کیا ہدایت ہی کی دعا کی جا سکتی ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ, اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور آؤ میں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. افشوا السلام بینکم, اپنے درمیان تم سلام کرائش کرو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو طریقہ یہ بتایا گیا ہے ملنے کا کہ ایک السلام علیکم کہے, دوسرا وعلیکم السلام بولے, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کا اضافہ بھی کر دے. لیکن مغل سلطنت میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا خطبوں کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا, اور دوسرے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا تو السلام علیکم نہیں بولتا تھا, کہتا تھا رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے, رفیع الدین آداب عرض کرتا ہے. یعنی سلام کا رواج ہی نہیں رہ گیا تھا. قرآن پڑھنا اور پڑھانا بالکل انقا تھا, فقہ کا دورہ تھا. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 1810 کے اندر 1810 عیسوی میں سب سے پہلے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ہندی میں ترجمہ کیا 1810 کے اندر. جانتے ہیں قرآن حکیم کے اس ترجمے کو چھپوانے والا ایک اہل حدیث ہی تھا. اللہ اکبر. قرآن حکیم کے اس مترجم نسخے کو چھپوانے والا اور اس کا محرک اہل حدیث ہی تھا. حضرت ولایت علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید, اپنے ایک شاگرد بدیع الزماں بردوانی کے حوالے یہ نسخہ کیا اور کہا کہ اس کو چھپوا دو. قرآن حکیم کا ہندی مترجم نسخہ سب سے پہلے ہندوستان میں جب چھپوایا گیا تو چھپوانے کا محرک اہل حدیث اور چھپوانے والا بھی اہل حدیث تھا. اور ایک بات اور سن لیجئے اور اسے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا, اسی طریقے سے احادیث بھی پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا. لوگ فقہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے. آپ قاسم العلوم دیوبند جو ایک میگزین نکلتا تھا, اس میگزین کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. اس کی جلد اول میں 11ویں شمارے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی ہے؟ کہ ہم لوگ حدیث کو فقہا کے اقوال کی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کو اس لیے نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے, بلکہ حدیث کو اس لیے پڑھایا جاتا تھا تاکہ اس سے
فقہی اقوال کی نصرت کی جائے، فقہی اقوال کی تائید کی جائے۔